بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارے یہ تخصص فی الفقہ کا آج 31واں سبق ہے، اور 31واں سبق ہم علت کی اقسام کے متعلق پڑھیں گے، یعنی انواع العلت، وہ علت جس پر احکام شرعیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ پھر اس کی بہت ساری اقسام ہیں جو تفصیل سے اصول فقہ میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہاں ان علت کی اقسام کو بیان کرنا ہے جو علت کے ثبوت کی حیثیت سے ہیں۔ یہ تقریباً 3 چیزیں ہم یہاں بیان کریں گے۔ پہلے قسم پر کہ کبھی تو علت قرآن مجید میں منصوص ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا سورۃ بقرہ میں ارشاد آتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر تو اس پر گنتی ہے اور دنوں سے، یعنی وہ دوسرے دن روزے رکھیں۔ روزوں کو قضا کرنا یہ حکم ہے، اور ان کی علت نص میں بیان کر دی گئی ہے، وہ بیماری یا سفر ہے۔ اس حکم کی حکمت وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے ارشاد میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ بھی سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ تو یہاں علت اللہ رب العزت کے کلام میں منصوص ہے، اور اسی طرح حکمت بھی نص میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور علت کی یہ قسم جو قرآن مجید میں منصوص ہو، ثبوت کے اعتبار سے علت کی تمام اقسام سے قوی تر ہوتی ہے، لہٰذا حکم شرعیت کا قطعی اور یقینی طور پر دار و مدار اسی علت پر ہوگا۔ اور دوسری قسم، کبھی علت حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہوتی ہے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی کے ناپاک نہ ہونے کی علت اپنے اس ارشاد گرامی میں بیان فرمائی کہ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ بے شک یہ بلی تمہارے پاس بار بار آنے جانے والوں میں سے ہے۔ تو امام سرخسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس قسم میں سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلی کے بارے میں انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ ایسی علت ہے جو اس حکم کے لیے مؤثر ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ آسانی اور تخفیف ہے۔ اور اس جملے کا مطلب یہ کہ بلی کے جھوٹے میں عموم بلوہ اور ضرورت ہے، اور یہ علت جو حدیث میں منصوص ہو وہ ثبوت کے اعتبار سے دوسرے درجے میں ہے، کیونکہ پہلی زیادہ قوی تھی، کیونکہ اس کی علت قرآن مجید میں تھی، لہذا اس پر بھی حکم کا دار و مدار تو وجوباً ہوگا۔ لیکن چونکہ خبر واحد ظنی ہو، خبر واحد جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے، منصوص قطعی نہیں ہوتی، لہذا ایسی حدیث پاک سے ثابت ہونے والی علت بھی ظنی ہوگی، قطعی نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر کہ کبھی علت قرآن و سنت میں منصوص نہیں ہوتی، لیکن فقہاء کرام کے دلائل شرعیہ سے اسے مستنبط کرتے ہیں، اور پھر اس کی 2 قسمیں، پھر اس کی یعنی جو قرآن و حدیث میں علت نہیں ہے لیکن احکام شرعیہ دلائل شرعیہ سے اسے مستنبط کرتے ہیں، اس کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم ذرا دیکھیے، وہ علت ہے جسے فقہاء نے صریح الفاظ میں ذکر کیا ہو، جیسے حضرات حنفیہ سود کے معاملے میں فرماتے ہیں کہ الربا الفضل کو حرام قرار دینے کی جو علت ہے وہ قدر اور جنس ہے، یعنی قدر بھی ہو جنس بھی ہو تو وہ سود ہوگا، یعنی جنس بھی ایک ہو اور دونوں۔ قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دونوں چیزیں قیلی ہوں یا وہ دونوں چیزیں وزنی ہوں، یعنی ان کو معاشرے میں کیل کر کے فروخت کیا جاتا ہو یا معاشرے میں ان کو وزن کر کے فروخت کیا جاتا ہو۔ ہر مقیلات اور ہر موضوعات کو قدر کہتے ہیں، یہ قدر میں شامل ہے۔ اور شوافے کے ہاں سود کے لیے علت حرمت کیا ہے؟ وہ طعم ہے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا ہونا،
اور سمن یعنی اس چیز کا سمنی ہونا کہ بازار میں اس کو بطور سمن کے فروخت کیا جاتا ہو، پیسوں کے مبیع کے بدلے میں اس کو دیا جاتا ہو، تو یہ حضرات شوافع کے ہاں ربا کی جو علت ہے وہ علت توم ہے، اور حضرات حنفیہ کے ہاں ربا کی جو علت ہے وہ قدر مال جنس ہے۔ اب ان ائمہ کے مقلدین پر لازم ہوگا کہ وہ ایسی علت کو مضبوطی سے تھام لیں جس کی تصریح ان کے فقہا نے اپنی عبارتوں میں کی ہے۔ علت کی اس قسم میں سے وہ بھی ہے جسے فقہاء حنفیہ نے اس مسئلے میں بیان کیا ہے، یعنی کون سے مسئلہ کہ لکھی ہوئی تحریر پر حکم نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ یہ مسئلہ متون میں پہلے بیان ہوا۔ مثلا تنویر الابصار یہ فقہ کی کتاب ہے، اس کے متن میں بیان ہوا ہے کہ سرکاری ریکارڈ کے رجسٹر دستاویز حجت نہیں ہے، لہذا مکتوب میں جو مضمون لکھا ہوا ہے اس پر گواہوں کا لانا ضروری ہے، وہ اصل گواہ حجت ہوں گے، یہ حجت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کسی وقف کو ثابت کرنے کے لیے عادل گواہوں کے خطوط اور سابقہ قاضی کے خطوط بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، لیکن فقہا نے اس حکم کی علت یہ بیان کی ہے کہ ایک لکھنے والے کا خط دوسرے لکھنے والے کے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے، لہذا جعل سازی سے بچنے کا اطمینان ہو جائے تو وہاں خط یعنی تحریر پر عمل جائز، جہاں پتہ ہو کہ جعل سازی سے بچا جا سکتا ہے، اس لیے فقہا نے بھی اس حکم سے کئی صورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ تو اسی طرح فقہائے متاخرین نے ذکر کیا ہے کہ جو کچھ حکومتی دستاویز مثال کے طور پر شہری رجسٹر یہ بھی حجت ہیں اور ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کو بغیر سلطان کی اجازت کے نہیں لکھا جاتا، پھر جو کچھ ان میں نقل کیا جاتا ہے اس پر ایک بڑے مجمع کے اتفاق کے بعد اس میں کمی بیشی کی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو ان رجسٹروں کو اسی کام کے لیے مقررہ معین جو سیکٹری کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس پر اپنی تحریر لکھتا ہے، تو پھر ان رجسٹروں کو ان کی حفاظت پر مامور نگران کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ بھی اس پر دستخط اور تاریخ لکھ دیتا ہے، پھر ان رجسٹروں کی اصل تحریر پر مہر لگا کر محفوظ جگہوں پر رکھ دیا جاتا ہے، لہذا اب یہ جعل سازی سے اطمینان قطعی اور یقینی طور پر محفوظ ہے، تو ایسے رجسٹر قبول کر لیے جاتے، لیکن عام طور پر عام تحریر کو خالی تحریر کو ثبوت بنا کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس تحریر پر کوئی گواہ موجود نہ ہو۔ اور دوسری صورت علت کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو فقہا نے اس کی تصریح تو نہ کی ہو لیکن وہ اشارتاً ان کے کلام سے سمجھ میں آتی ہے، اور اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جو فقہا نے ذکر کیا کہ سجدہ تلاوت اس شخص پر واجب نہیں ہے جس نے آیت تلاوت طوطے سے سنی، طوطے سے آیت تلاوت سنی ہے، کسی نے طوطے کو سنا دی، وہ کہا کہ اس کلام سے اشارتاً یہ بات ملتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کی علت کسی انسان کا بالفعل آیت سجدہ کو تلاوت کرنا ہے، چونکہ طوطے کی آواز انسان کی تلاوت نہیں، اس لیے اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، اور اسی طرح کیونکہ خود اس کا فعل بھی انسان کا نہیں ہے، لہذا اس سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اس علت سے یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آیت سجدہ ٹیپ ریکارڈ سے سن لے، یعنی کسی سی ڈی سے یا کمپیوٹر سے سن لے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بالفعل انسان کی تلاوت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ریکارڈنگ ہے۔ لیکن اس قسم کی علت تمام علتوں میں سے ثبوت کے اعتبار سے کمزور تر ہوتی ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، تو یہ میں نے مختصراً علت کی آخر میں دو قسمیں، وہ علت کہ جو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، بلکہ فقہا کے دلائل شرعیہ سے اس کو مستنبط کرتے ہیں، اسی کی میں نے آخر میں مختصراً دو قسمیں مثال کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔